ہمارے علماء جو اس لین کے معروف ہیں، جو نیو ایجوکیشن پالیسی کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، آنے والے خطرات کو سمجھا رہے کہ اگر کوئی بچہ آگے چل کر بھی اسکول کے ساتھ مکتب نہیں پڑھے گا، کم سے کم مکتب نہیں پڑھے گا، یہ نام کا مسلمان رہے گا، آگے چل کر اندر سے گویا کہ 100% کفر اس کے دل میں آ جائے گا۔ پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے کلام میں فرمایا تمہارا ایمان مضبوط رہنے کے لیے نماز پڑھے تو مزہ آ جائے، دعا کرو تو رونا آ جائے۔ یہ کیفیت مومن کی ہونے کے لیے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ زنا فزیکلی کرے تو ہی زنا نہیں کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں، بے حیائی چیزیں دیکھنا، ننگا پن دیکھنا، گانا بجانا دیکھنا۔ کہ دہلی میں ایک بڑے بزرگ رہا کرتے تھے، بڑے عالم دین، بڑے صاحب نظر، اور وہ مسجد بھی نماز پڑھتے اور ان کی خانقاہ بھی رہا کرتی تھی۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی انجینئر ہوتا ہے، فیملی ایڈوکیٹ ہوتا ہے، ایک فیملی ایکٹر بھی ہوتا ہے، سیاستدان بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی ہماری پریشانی، ہماری بربادیاں، ہماری ذلت، قرض کے اندر مبتلا، سود میں مبتلا، اللہ کے دربار کے علاوہ پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ اپنے پریشانیوں لے کر جو نا جا کے ان کے گھروں پہ ٹھہرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہم نے سب کو جو نا مینٹین کیا، لیکن ہمارے کوئی فیملی اللہ والے نہیں ہیں۔ کتابوں میں علماء لکھتے ہیں کہ جس کتے پر اللہ والوں کی نظر پڑی تھی، وہ کتا جب بھی جس گلی میں گزرتا، اس کتے کے ادب میں پورے کتے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک اللہ والوں کی نظر جب کسی ایک جانور پر پڑی اور وہ جانور کو دیکھ کر سارے جانور اس کے سامنے ادب سے بیٹھنے لگے ہیں، تو حقیقت میں اگر ہم پر اللہ والوں کی نظر پڑے تو ہماری زندگیوں میں کیسے برکت آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا ربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ وقال تعالی فی مقام آخر وأورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها، اذكروا حازم اللذات وكثرة تلاوة القرآن، او كما قال النبي عليه الصلاة والتسلیم۔ ڈیس پہ تشریف فرما جنوب ہند نہیں بلکہ پورے ملک کے معروف مشہور عالم دین، شیریں زبان، اللہ نے جن کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا، بڑے کمالات سے نوازا، زبان میں اتنی بہترین تاثیر عطا فرمائی، اور پھر اچھے اچھوں کی اصلاح بھی بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ۔ اسی طرح اس اجلاس کے صدر محترم الحاج جناب منور صاحب، ایسے ہی میرے ساتھی مولانا نور اللہ شریف صاحب اور دیگر اس مسجد کے ذمہ داران، علماء، اور بالخصوص ماشاءاللہ معصوم طلباء نے اپنے پیارے پیارے زبانوں سے ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اتنے پیارے انداز میں، اتنے عشق و محبت سے لے رہے تھے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر عشق والا شعبہ رکھا ہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ جب اللہ کا کلام سنتا ہے، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنتا ہے، تو اس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے نبی کا عشق جاگ اٹھتا ہے۔ میں واقعی بڑی مبارکبادی دیتا ہوں
ان اساتذہ کا یہ اسکول جانے والے بچے جو شام میں کچھ وقت کے لیے مکتب آتے ہیں، اس کم وقت کے اندر ان بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھرنے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں اساتذہ کرام کا۔ محترم حاضرین، یہ ایک مدرسہ مکتب کا اجلاس ہے اور اس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے۔ واقعی وہ سارے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کا کلام سیکھنے، دین سیکھنے کے لیے مکتب کو بھجواتے ہیں۔ اور حقیقت ہے یہ سب ماں باپ کا کمال نہیں بلکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بچے پہلے مکتب پڑھتے ہیں، ناظرہ سیکھتے ہیں، پھر جسے اللہ توفیق دے ان کے والدین کو قبول کرے تو یہی بچے آگے چل کر حفظ قرآن مجید بھی کرتے ہیں اور طلبہ آگے بڑھ کر عالم دین بھی بنتے ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچوں کا کتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، یعنی جس بندے کو اللہ اپنے کتاب کا وارث بنانا چاہتا ہے وہ کوئی معمولی بندے نہیں ہیں۔ وہ بندوں کو، وہ بچوں کو اور ان لوگوں کو اتنی قدر کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جن بندوں کو میں اپنے کتاب کا وارث بنانا چاہتا ہوں وہ معمولی بندے نہیں، الذین اصطفینا من عبادنا، وہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ کوئی ایم ایل اے کا آدمی بولتی لوگ اسی کی اتنی قدر کرتے ہیں، نہیں ایم ایل اے کا آدمی ہے، ایم پی کا آدمی ہے، منسٹر کا آدمی ہے، بھئی یہ سارے عالم کو چلانے والا، جس کے قبض قدرت میں آپ کی میری جان ہے، عزت و ذلت کے فیصلے کرنے والا، بیماری و شفا کا فیصلہ کرنے والا، ایسا اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرما رہا کہ یہ میرے بندے ہیں، وہ میرے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ پتہ نہیں وہ ماں باپ کے کون سے اعمال ایسے ہیں یا ان کے گھرانے کے اندر ان کے والدین میں کس کے ایسے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ان گھروں سے وہ بچوں کو سلیکٹ کرتا ہے، پھر ان کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہوتا ہے اور ان کو آگے چل کر اللہ کی کتاب کا وارث بناتا ہے۔ تو میں سارے ماں باپ جو اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسہ بھجواتے ہیں بڑی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ فخر محسوس کریں کہ آپ کے بچے معمولی بچے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے ایک اور آیت کلام میں پاک بھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ہم کہتے ہیں ہر ایک کو اللہ والے اللہ والے، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے کون؟ واقعی حقیقت میں کوئی، جیسے میں نے کہا، کوئی سیاست والے ہوتے ہیں، کوئی فلم ایکٹروں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بعضوں کو کرکٹ کا اتنا جنون ہوتا ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے کار میں بھی کرکٹ دیکھنے والے رہتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا مقام اللہ کے پاس بڑا ہوتا ہے۔ اللہ والے کسی کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو صبح شام قال اللہ قال الرسول پڑھاتے ہیں تو وہ صاحب نظر بھی ہوتے ہیں۔ صاحب نظر کسے بولتے پتہ ہے؟ یہ علماء اکرام جو صبح شام اللہ کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی تفسیر پڑھتے ہیں، ان کا یہی مرحلہ ہے، بس یہی ان کا کام ہے کہ بندوں تک اللہ کا کلام پہنچے، اللہ کی نبی کے تعلیمات پہنچے۔ یہ اللہ کا کلام دیکھتے دیکھتے، اللہ کے نبی کے احادیث پڑھتے پڑھتے یہی اللہ والے صاحب نظر بھی ہو جاتے ہیں۔ صاحب نظر کسے بولتے پتہ ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دہلی میں ایک بڑے بزرگ رہا کرتے تھے، بڑے عالم دین، بڑے صاحب نظر، اور وہ مسجد بھی نماز پڑھتے اور ان کی خانقاہ بھی رہا کرتی تھی۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی انجینئر ہوتا ہے، فیملی ایڈوکیٹ ہوتا ہے، ایک فیملی ایکٹر بھی ہوتا ہے، سیاستدان بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی ہماری پریشانی
ہمارے بربادیاں، ہماری ذلت، قرض کے اندر مبتلا، سود میں مبتلا، اللہ کے دربار کے علاوہ پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ اپنے پریشانیوں لے کر جو نا جا کے ان کے گھروں پہ ٹھہرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہم نے سب کو جو نا مینٹین کیا، لیکن ہمارے کوئی فیملی اللہ والے نہیں ہے۔ جس کے سروں پر اللہ والوں کا سایہ نہیں ہوتا ہے، ان کے سروں پر تو شیطان منڈلاتا ہے۔ اسی لیے ہم کو نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، ذکر پڑھے تو مزہ نہیں ہوتا، کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح سود میں مبتلا۔ لوگ تو پہلے سود خوروں کے پاس جا کے سود لینا پڑتا تھا، لیکن آج کا ماحول ایسا ہے، کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ بھی کیا ہے، جو اس کو سود کے بغیر اگر پیسہ بھر سکتے ہیں، اس کے مسائل ہیں، علماء سے پوچھ کر استعمال کرے، ورنہ اس کی شکل میں کسی بھی طرح جو ہے نا اس امت مسلمہ کو سود میں بالکل ملوث کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بہنوں سے لون لیا جاتا ہے، پرسنل لون لیا جاتا، موبائل ایپ کے لون لیے جاتے۔ اتنی بے برکتی، اگر کوئی لون آسانی سے دے رہا تو سود کی نحوست ہمیں پتہ نہیں کہ سود میں بالکل مبتلا ہوتے ہوتے سود کے اندر، سود کی نحوست میں ہم لوگ بالکل ملوث ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں بے برکتی۔ اور یہ بے برکتی کیوں؟ ہم نے ساروں کو مینٹین کیا، لیکن کوئی فیملی اللہ والوں سے ہمارا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ والے اتنے صاحب نظر ہوتے، وہ واقعہ میں بیان کر رہا تھا۔ ایک حضرت بڑے مشہور معروف عالم دین، اور آپ کی خانقاہ بھی تھی۔ اب مسجد سے نکلتے، مدرسہ جاتے، خانقاہ جاتے، ان کے مریدین اور متوسلین اور شاگردوں کا مجمع رہتا، پڑھتے پڑھاتے، اصلاح نفس کا کام کرتے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد کے لیے نماز کے لیے مسجد تشریف لائے، مسجد سے نکل کر خانقاہ جا رہے تھے، ایک کتا جو ہے نا ان کے آس پاس میں جو ہے نا بار بار ان کے پیروں میں آ رہا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ اللہ والے نے صرف وہ کتے پر نظر ڈالی، ایک مرتبہ جیسے ہی کتے پر نظر ڈالی تو فوری کتا خاموش بیٹھ گیا۔ پھر حضرت خانقاہ چلے گئے۔ کتابوں میں علماء لکھتے ہیں کہ جس کتے پر اللہ والوں کی نظر پڑی تھی، وہ کتا جب بھی جس گلی میں گزرتا، اس کتے کے ادب میں پورے کتے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک اللہ والوں کی نظر جب کسی ایک جانور پر پڑی اور وہ جانور کو دیکھ کر سارے جانور اس کے سامنے ادب سے بیٹھنے لگے ہیں، تو حقیقت میں اگر ہم پر اللہ والوں کی نظر پڑے تو ہماری زندگیوں میں کیسے برکت آئے گی، کتنی اللہ تبارک و تعالی سہولتیں عطا فرمائے گا۔ برکت سے معنی کیا ہے؟ جھوٹ سے پاک والی روزی، دھوکے سے پاک والی روزی، رشوت سے پاک والی روزی، لون اور دوسرے قسم کے جو بھی حرام آمدنی ہے اس سے پاکیزہ روزی ملنے کے لیے ہمیں اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کونوا ربانیون، حقیقت میں یہ اللہ والے ہیں۔ کون؟ والاحبار، جن کے سینے اللہ کے کلام سے منور ہیں، یہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کے حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی حفاظت کہاں ہوتی ہے؟ ان مکتبوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کے کلام کی حفاظت کا کام کہاں ہوتا ہے؟ مدرسوں میں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلا بیان سننے کے بعد کچھ نیت کر کے اٹھے۔ ایک نیت میں نے اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے زندگیوں میں برکت کے لیے ہمارے ایک فیملی اللہ والوں سے ہمیں نسبت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میں نے ایک حدیث پاک بھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، یہ حدیث بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ یہ دلوں کو بھی جیسا لوہے کو زنگ لگتا ہے، انسانوں کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ جیسے کہ
پانی لوہے کو پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے. اللہ کے نبی مثال دے کے بتائے, لوہا اگر مضبوط ہو تو کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ گرل کو لوہا لگا ہوا, مضبوط بھی ہے, پینٹ کیا ہوا ہے. اگر جب لوہے کو بار بار پانی لگتا ہے تو لوہا کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے, بدنما بھی نظر آتا ہے, مضبوطی بھی ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے لوہا زنگیلا ہو جاتا ہے, ایسے ہی انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور انسان کے دل کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ جس کی نظریں ناپاک ہو, جس کی زبان ناپاک ہو, جس کے اعمال ناپاک ہو, جس کے سوچ اور وچار ناپاک ہو. ابھی بچہ ماشاءاللہ ہمیں احساس دلانے کے لیے بتا رہا تھا کہ آج نوجوان نسل کی زیادہ سے زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے. تھوڑا وقت ملا, دل کی سکون, اللہ تو قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ تو ایمان والے محسوس کرتے ہیں, جب بھی دل بے چین ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. لیکن اپنے سینوں پر ہاتھ ڈال کر بتائیے, آج ہمارے نوجوانوں کا دلوں کا سکون اور سرور کس میں ہے؟ تھوڑی فرصت مل جائے فیس بک نکالتے ہیں, اور فیس بک چلتا ہے انٹرنیٹ سے. نیٹ کسے کہتے ہیں انگلش کے اندر؟ جال, شیطان کا جال ہے. چاہے وہ فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, سنیپ چیٹ ہو, اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. ایک بار اگر کوئی نوجوان اس کو اوپن کرتا ہے, گھنٹے گھنٹے گزر جاتے ہیں, اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اور اتنی فحش, اتنی بے حیا چیزیں, جبکہ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے کلام میں فرمایا تمہارا ایمان مضبوط رہنے کے لیے نماز پڑھے تو مزہ آ جائے, دعا کرو تو رونا آ جائے. یہ کیفیت مومن کی ہونے کے لیے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ. زنا فزیکلی کرے تو ہی زنا نہیں کہتے ہیں. وہ ساری چیزیں, بے حیائی چیزیں دیکھنا, ننگا پن دیکھنا, گانا بجانا دیکھنا, ایسے ہی نامحرم عورتوں کو دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. ان سے متعلق دوستوں میں بات کرنا, یہ زبان کا زنا ہے. ان کا تصور کرنا, وہ دماغ کا زنا ہے. ایک گناہ کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے, جیسا پانی لوہے کو لگنے سے لوہا زنگیلا ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دینے والا, ہمارے اعمال میں پختگی ختم کر دینے والی چیز نظر ہے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, اور رمضان میں تو ہم چاہتے ہیں پل پل ہر پر اللہ کی یاد میں, اور پورے 11 مہینے نہیں تو نہیں, رمضان کا 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بعض بندے رمضان میں بھی وہ حال رہتا ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ نظر. اور نظر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نظر شیطان کی تیروں میں سے زہریلا تیر ہے. معمولی تیر تو ایک جگہ لگتا ہے اور خون آتا ہے, لیکن زہریلا تیر جب کسی کے جسم میں چبھتا ہے تو پورے جسم کے اندر زہر پھیلاتا ہے. مطلب یعنی گناہ تو نظر سے ہوتی ہے, لیکن وہ گناہ دیکھنے کے بعد, نظر کے بعد آدمی جو ہے نا بے حیا کامیں, بے حیائی باتیں زبان سے کہنے لگتا ہے, پھر گناہ کی طرف چلنے لگتا ہے, وہ زہر پورے جسم کے اندر پھیلتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمارے دل کو زنگ لگانے والی چیز نظر ہے, یعنی بری نظر سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہماری زبان ہے, زبان سے جب چاہے بولو, جھوٹ, چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھوٹ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک, یعنی سچائی آدمی کو کئی بلاؤں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے نجات دیتی ہے, اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. جھوٹی شان کے لیے, عزت کے واسطے جھوٹ بول دیتا ہے آدمی. ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں, سوسائٹی میں جھوٹ بول کر جیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. ہلاک سے مراد فزیکلی بھی ہو, فائنینشلی ہو, مینٹلی ہو, اسپریچولی ہو, یہ ایک کمپلیٹ پرسنالٹی کو ضرورت ہے. سارے اعتبار سے وہ بالکل مہلک ہو جاتا ہے,
ہلاکت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو رمضان کی تیاری میں بھی کیا کرنا ہے، اور ہمارے دل کو زنگ کرنے والی چیزوں میں زبان ہے، زبان کی حفاظت کریں۔ اور تیسرا، برے معاشرہ، برے دوستوں کی وجہ سے ماں باپ بہت اچھے رہتے ہیں، بچہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ کس سے مل رہا ہے۔ برے دوست اور برے صحبت کی وجہ سے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دوستوں میں ہوتا کیا ہے، گناہ کی باتیں مزہ لینے کے لیے مذاق سے کرتے رہتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں۔ کئی نوجوان بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی لڑکی جا رہی، خواہ اس کے متعلق باتیں، مذاق، ہمیں کچھ کرتے نہیں لیکن مذاق سے فلم کی باتیں، مذاق سے گانوں کی باتیں، مذاق سے زنا کی باتیں۔ میرے استاد محترم، میرے شیخ و مربی حضرت مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہ اپنے مجالس میں فرماتے ہیں بار بار کہ گناہ کی باتیں اگر مذاق سے بھی کیا جائے، وہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کی باتیں مذاق یا دوستوں کی محفلوں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں ایک اہم چیز، اپنے بچوں کو بری صحبت سے بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل بھی زنگیلا ہو جاتا ہے، جیسے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب جب دل زنگیلا ہو گیا، ہمیں کیسے پتا چلے؟ اس کا سلیوشن تو اللہ کے نبی نے بتایا، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو گناہ کرتا ہے لیکن اسے گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اگر جو نا کسی کو مرڈر کرتا ہے تو گناہ بڑا نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ گناہ ہو گیا۔ شراب پیتا ہے تو شراب کے بعد نشہ آتا ہے، نشہ اترنے کے بعد احساس ہوتا ہے ارے میں نے گناہ کیا، توبہ کر لیتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری میں بھی میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہ رہا تھا۔ تو بعض بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ کا اظہار بھی ہوتا، وہ گناہ کی وجہ سے ناپاک ہوتا، یا تو وہ گناہ کی وجہ سے خون دکھتا، یا تو نشہ اترنے کے بعد اسے احساس ہوتا، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے گناہ ہیں جو روحانی گناہ ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں بیان کیا، بہت اہم چیزیں۔ اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، پوری آیتیں ہیں کیونکہ باقی ہمارے علماء بھی بیان کرنا ہے، تو کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو جو نا آڑے نام سے نہ بلائیں، اور کسی کی جاسوسی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو نا گناہ کبیرہ میں سے ہیں، روحانی گناہ میں سے ہیں، لیکن شیطان ہمیں ایسا دھوکہ دیتا ہے، ہمارے دل کو زنگیلا کرنے کے لیے، ہماری عبادات سے مزہ ختم کرنے کے لیے، یہ ایسے شیطان کی جو نا ہتھیار ہے، بڑے بڑے گناہ کر کے تو گناہ محسوس کرتا، توبہ کر لیتا ہے، مگر بندہ غیبت کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، توبہ نہیں کرتا۔ کسی سے جو نا حسد کرتا ہے لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتا، حسد پہ حسد کر رہا، خامخواہ حسد میں اتنی انتہا ہو جاتی، پہلے اس کے بارے میں جھوٹ بولتا، پھر اس کے اوپر تہمت لگاتا اور اس کے اوپر بہتان تراشتا۔ یعنی حسد سے آدمی اندر سے اتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے لیکن اسے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ تکبر بھی ایک گناہ، روحانی گناہ، میں بڑا، میں مالدار، میں صدر، میں بہت بڑا جو نا پولیٹیشین، یہ انانیت۔ یہ رمضان، بعض لوگ اتنے بدنصیب ہوتے ہیں رمضان پا کر بھی رمضان کے جو انعامات ہیں، انورات ہیں، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک گناہ ہمارے دل کو زنگ لگانے والے یہ گناہ ہے۔ اور شیطان کی اتنی چالاکی ہے کہ بندے ایک گناہ پر توبہ بھی نہیں کرتے کیونکہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور جس کے جھوٹ بول رہا اندر سے گناہ، دل کالا ہوتے جا رہا، غیبت کر رہا دل زنگیلا ہوتے جا رہا، حسد کر رہا دل زنگیلا ہوتے جا رہا، بہتان تراش رہا۔ اس طرح غیبت سے، غیبت کرنا بھی نہیں، غیبت سننا بھی نہیں۔ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت سننا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے دل کو زنگ کرنے والی چیزوں میں یہ خطرناک چیز ہے، مگر آج 3-4 آدمی ملتے ہیں کسی نہ کسی کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم کو اس پر
غور کرنا چاہیے. یہ شیطان کے سب سے خطرناک ہتھیار ہے. انہیں گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس بھی نہیں دلاتا اور ہم توبہ بھی نہیں کرتے, ہمارا دل زنگیلا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل زنگیلا ہو گیا, اس کی نشانیاں کیا ہے؟ جیسے جو نا آدمی فزیکلی بیمار ہوتا ہے, بخار آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کا زبان کڑوا ہو جاتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا ہے, ہمارا زبان کڑوا ہو جاتا, کیا کھائے تو بھی مزہ نہیں آتا. اسی طرح ہماری جو نا ہمارے جب دل بیمار ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بخار آنے سے آدمی کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے, کوئی چیز کھانے میں مزہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح انسان کا دل جب جو ہے نا زنگیلا ہو جاتا ہے, اسے نہ نماز پڑھنے, یہ اس کی نشانی ہے, نماز پڑھنے مزہ نہیں. دینی مجلس میں بیٹھتا ہے لیکن ٹائم دیکھتا رہتا ہے, کب جانا, بے چینی. دعا کرے تو رونا نہیں آتا ہے. اور رونے سے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک آدمی بد نصیب ہونے میں, ایک آدمی منحوس ہونے کے 4 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس میں سے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں کا جم جانا, یعنی اللہ کی یاد میں, کبھی اللہ کے عشق میں, کبھی اللہ کی محبت میں آنکھ سے آنسو نہ بہانا, یہ ہمارے منحوس ہونے کی, بد نصیب ہونے کی نشانی ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن آج انسان کو کیا ہے, جسم بیمار ہوتا ہے تو ایک ڈاکٹر سے ایک ڈاکٹر, ایک ڈائگنوسس سے ایک ڈائگنوسس سینٹر جو نا ہم جاتے ہیں, اس کا علاج کراتے ہیں. لیکن جب ہمارا دل بیمار ہوتا ہے تو کیونکہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے, ہم فوری چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے دل جب بیمار ہے اس کا بھی علاج کا طریقہ ہے. اس کے لیے ہمیں اللہ والوں سے تعلق و نسبت ہوگی تو ان کے پاس جاتے ہیں, ہمارے بیماریاں سناتے ہیں. ہم جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں لیکن جھوٹ سے بچ نہیں پاتے. نظر پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, نظر پہ کنٹرول نہیں, اس کا علاج اللہ والے بتاتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا علاج 2 ہے. ایک کیا ہے, اذکروا حازم اللذات, یعنی تمہاری خواہشات کو ختم کر دینے والی چیز موت کو زیادہ کثرت سے یاد کرو. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ والدین اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو, کہ کلام اللہ شریف کو کثرت سے پڑھنا, زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا. کیونکہ رمضان کی برکتیں, رحمتیں سارے کے سارے محض اللہ کی کلام کی برکت سے. وہی اللہ کا کلام یہ مکتب کے بچے پڑھتے ہیں, یہی اللہ کا کلام یہ دینی مدارس پڑھاتے ہیں. میں 2 باتیں بول کے بات ختم کر دیتا ہوں. آج یہ مکتبوں کی اتنی اہم ضرورت ہے کیونکہ آگے چل کر ایسی حکومت مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے جو بہت جلد نیو ایجوکیشن پالیسی لانے والی ہے. آج ہم اپنے بزنسوں میں, نوکریوں میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں, اپنے بچوں کے, ان کے عقائد, ان کے ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر ہمیں نہیں رہتی ہے. وہ اسکول اگر بچہ چلا جائے, آپ نے 12 سنا ہوگا, ہمارے علماء جو اس لین کے معروف ہیں, جو نیو ایجوکیشن پالیسی کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, آنے والے خطرات کو سمجھا رہے کہ اگر کوئی بچہ آگے چل کر بھی اسکول کے ساتھ مکتب نہیں پڑھے گا, کم سے کم مکتب نہیں پڑھے گا, یہ نام کا مسلمان رہے گا, آگے چل کر اندر سے گویا کہ 100% کفر اس کے دل میں آ جائے گا. کیونکہ جو نا ایسا پالیسی بنا ہے کہ سائنس میں تو کیا ہوتا, کوئی مذہبی بات نہیں ہوتی تھی. میں نے بھی نیو ایجوکیشن پالیسی کی آئی ہوئی کتاب کو پڑھا ہے کیونکہ میں نے جو نا ایجوکیشن میں MA/LLB کے ساتھ BEd اور M.Ed بھی کیا, M.Phil بھی کیا. ایجوکیشن سے متعلق ہمارے ایک اسکول بھی ہم نے قائم کیا. تو ایجوکیشن پالیسی سے متعلق میتھمیٹکس اور سائنس ہم کو دیکھا. سائنس تو جو نا کبھی ریلیجن کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے, لیکن اس میں سائنس کو اس انداز سے انہوں نے سلیبس کا جو ہے نا ڈیزائن کیا ہے کہ بچے سے کوشچن ہوگا کہ وچ از دا ٹری, وہ کون سا جھاڑ ہے جس کے گول پھرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. پہلے تو کیا ہوتا تھا, آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات ہوتی تھی. گویا کہ سائنس کے ذریعے بچوں کے دل میں کفر پیدا کرانے کی کوشش ہوتی ہے. اس میں آلریڈی ہے لیسن, وہ کون سا جھاڑ ہے جس کے گول پھرنے سے دل کو سکون ملتا ہے, وہ جھاڑ کے بارے میں تذکرہ.
ایسا میتھمیٹکس میں. اس طرح اتنے سارے فتنے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہونے کے لیے, ان کے عقائد کی درستگی کے لیے ہم فیملی علماء سے تعلق رکھیں, اپنے علاقے کے مکتبوں میں اپنے بچوں کو بھیجائے, ورنہ کیا حال ہوگا. ایک واقعہ تو خود حضرت مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئے, آ کر بولے حضرت میرا بچہ کافر ہو گیا. بولے کیسے کافر ہو گیا؟ تو کہا کہ ہم لوگ کہیں شاپنگ کو جا رہے تھے, اچانک ہمارا بچہ جو ہے نا ہاتھ چھوڑ کے چلا گیا. ہم سوچے کہاں چلے گیا, تلاش کرتے رہے. وہ بہترین کرسچین مشنری اسکول میں پڑھ رہا تھا. تو ماں باپ تلاش کر رہے ہیں تو بچہ کہاں ہے, تو دیکھے کہ بچہ ایک جو ہے نا سینٹ میری کا جو ہے نا ایک پتلا رکھا ہوا ہے, جیسس کا جو ہے نا ایک پتلا رکھا ہوا تھا. بچہ ماں باپ کا ہاتھ چھوڑ کے جا کے جو ہے نا وہ اسٹیچو کے سامنے ہینڈ فولڈز کر کے بیٹھ گیا. اس طرح پریشانی ہوئی, بلائے بیٹے بچے کو, ڈانٹے, کیوں؟ نہیں, جہاں بھی جو نا جیسس اور میری کے سامنے اس طرح ہم ہینڈ فولڈ کرے تو ہمارے دل کو سکون ملتا, ہمارے ٹیچروں نے سکھایا ہے. ایک اور واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک بچے کو ایگزام تھا, وہ ٹینشن میں تھا, رات میں پڑھا لیکن تھوڑی دیر پڑھ کر جو نا سو گیا. ماں باپ دیکھے کہ بچہ پڑھنے کے بجائے سو جا رہا. رات دیر ہوئی, ماں باپ تو سونے سے پہلے بچے کو دیکھنے آئے, بیڈ شیٹ اوڑھا ہوا ہے لیکن اندر سے کچھ گنگنا رہا. اور سے سن رہے ہیں بچے, ماں باپ کیا گنگنا رہا, کافی دیر تک سن رہے, کیا ذکر پڑھتا ہوگا یا تو کچھ دعائیں پڑھتا ہوگا سمجھے. لیکن قریب جا کر سنے تو دل سے پڑھ رہا, اندر سے آواز سے. جب بیڈ شیٹ نکال کر پوچھے کہ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو, تو کہنے لگا کہ امی ابو کل میرا ایگزام ہے, میں ایگزام میں پاس ہونا بولے تو کیا ہے, بہت ایزی طریقہ جو ہے نا ہمارے ٹیچرز نے بتایا. وہ ایزی طریقہ کیا ہے, تم اکیلے میں بیٹھ کر رات میں سونے سے پہلے ہنومان چالیسا پڑھ لو. اللہ حفاظت فرمائے. مسلمانوں کا بچہ نہ ماں باپ خود تربیت کرتے, نہ مکاتب کو بھیجتے, نہ ان کے عقائد اللہ کی ذات کیا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, لا الہ الا اللہ کی جو نا اس کا تقاضا کیا ہے, مقصد کیا ہے. یہ بیسک چیزیں اکثر ہمارے بڑے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں, تو بچے کیسے جانتے ہیں. مسلمان بچہ کہتا ہے میرے ٹیچر نے کہا ہنومان چالیسا پڑھ لینا, اس سے تمہارے دل کو سکون بھی ہوتا اور ایگزام میں تم پاس بھی ہوتے. یہ ماحول ہے ہمارا. میں ایک اور دو واقعات بھی بیان کرتا, لیکن آپ کے لیے ایک ہی نصیحت ہے کہ پہلے ماں باپ اپنے اولاد کے لیے رول ماڈل بنے, ورنہ یہی بچے جو بچوں کو آپ مدارس سے نہیں جوڑتے, علماء سے نہیں جوڑتے, ان کی ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے, یہی ماں باپ جو ان کے بارے میں, جیسے ابھی بچہ ماشاءاللہ بتا رہا تھا کہ میرے ماں باپ نے تربیت نہیں کی, آج نہیں قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں یہ بچہ کیا کہے گا. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ربنا آتینا سعادتنا کبرانا فضلونا, کہ اللہ کہ میرے ماں باپ اچھے اسکول پڑھانے کی اہمیت بتائی, کمپیوٹر ایجوکیشن کی اہمیت بتائی, دنیا کے تعلیمات کی تو خوب اس کی اہمیت بتائی, کبھی اللہ کے کلام کی اہمیت نہیں بتایا, اس لیے میرے ماں باپ کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قیامت تک آنے کے واسطے ہماری موت تک کے لیے ہمیں رہبری کرتا ہے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد کیا کہیں گے, ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, اے اللہ میرے ماں باپ کو ڈبل عذاب دے, انہوں نے کبھی مجھے اللہ سے ڈرانے والی بات, اللہ کے کلام سے جوڑنے والی بات نہیں کی ہے. تو بہرحال محترم حاضرین, آج کل کے حالات میں ہمارے بچوں کو اور ہم خود کو بھی دین کو سمجھیں, دین کو پڑھیں علماء کی نگرانی میں. اپنے موبائل انٹرنیٹ جائز ہے لیکن اس میں علماء کے بیانات سنیں. جب بھی کوئی علماء آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں تشریف لا رہے, کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا میری امت کے کسی عالم سے مصافحہ کرنا بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے. تو فلم ایکٹر آیا تو لوگ بھاگتے ہیں, پولیٹیکل آیا تو لوگ بھاگتے ہیں. ہمیں علماء آ رہے, جب اشتہار لگتا ہے ایک ہلچل چلے, ہمارے یہاں علماء آ رہے ہیں جس کو قرآن میں اللہ نے اللہ والے فرمایا ہے, جن کو دیکھنا عبادت ہے, جن کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. ہم علماء سے جوڑے, مکاتب سے جوڑے, مدارس سے جوڑے, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے ہندوستان میں بھی چاہے
جتنے بھی فرقہ پرست لوگ جتنی بھی چالاکیاں کرے ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہے یا مسلمانوں سے اسلام کو ختم کرنا چاہے، جب تک ہم علماء سے ان دینی مدارس سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی سنی گئی، مجھے کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔